بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 8 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 8 کے اندر آپ مختلف طریقے کے جملے پڑھیں گے، مرکب تام پڑھیں گے، اور مرکب تام میں جملہ اسمیہ بھی ہوگا اور جملہ فعلیہ بھی ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ کو پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس جملے کی شروعات ناؤن سے ہو، اسم سے ہو، اور جس جملے کی شروعات اگر ورب سے ہو، فعل سے ہو، تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اب آپ نے پیچھے علامتیں بھی پڑھ چکے ہوں گے، ناؤن کی علامتیں کیا ہیں، ورب کی علامتیں کیا ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ورب کسے کہتے ہیں اور ناؤن کسے کہتے ہیں۔ تو آج یہ سب سے پہلا جملہ یہاں پر الولد خرجا، ترجمہ جو ہے لفظ کے اعتبار سے، چونکہ پرانی اردو میں یوں ترجمہ ہوتا تھا، جو لفظ پہلے ہوتا تھا اس کا لڑکا نکلا، یہ ترجمہ تو اب بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے سمجھانے کے لیے ترجمہ اس طرح کرتے تھے جیسے لفظ جو پہلے آ گیا، تو اس حساب سے کرتے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیں الولد خرجا، لڑکا نکلا، الولد یہ مبتدا ہے، اور مبتدا عام طور پر آپ نے ذکر پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ خبر کبھی تو جملہ ہوتی ہے اور خبر کبھی مفرد ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ الولد یہ مبتدا ہے اور خرج یہ پورا جملہ ہے، فعل فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہے اس کی۔ الولد خرجا، لڑکا نکلا، اور یہاں پر بھی یہی الولد خرجا، لڑکا نکلا۔ تینوں مثالوں میں الولد خرجا۔ اب یہاں پر الولد خرجا من البیت، پہلی جو مثالیں ہیں یہاں پر صرف مبتدا ہے اور خبر بھی جو ہے پھر فعل ہے، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر ظرف لفظ سے مل کر کے خبر ہے، یعنی فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر۔ الولد خرجا من البیت، لڑکا گھر سے نکلا۔ الولد مبتدا ہے، خرجا فعل ہوا فاعل، اور من البیت جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں آپ کو بیان کریں کہ خبر یعنی کبھی ہوتی ہے جملہ ہوتی ہے، کبھی جار مجرور سے مل کر ملتی ہے، یعنی ظرف لغو اور ظرف مستقر کب بنتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو وہاں پر ظرف لغو بنتا ہے، اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ظرف مستقر بنتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ یہ من البیت یہ جار مجرور ہے، اس کا متعلق عبارت میں فعل موجود ہے، اس لیے یہ ظرف لغو ہوگا۔ متعلق یا تو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے۔ آگے ہے یعنی الولد خرج من البیت، لڑکا گھر سے نکلا، وذهب الى المدرسہ، اور مدرسہ گیا۔ یہاں پر بھی یہی ترکیب ہے، یہاں پر فعل سے شروع ہو رہا ہے تو ذهب گیا، الى المدرسہ مدرسہ، اور اسم کو اور فعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں جو ہے وہ نا وغیرہ نہیں آتا، لیکن فعل کے شروع میں اگر ہم ترجمہ کریں تو وہاں پر مصدر میں ترجمہ میں نا کا لفظ آتا ہے، مصدر میں جانا، کھانا، پینا، رہنا، سننا وغیرہ۔ تو اب یہاں ذاہبون کہیں گے ہم تو جانا، وذهب الى المدرسة، اور مدرسہ گیا، وجلس فی الصف، اور درسگاہ میں بیٹھا، وجلس اور بیٹھا، فی الصف درسگاہ میں، وقرأ اور پڑھا، وکتب اور لکھا، وکتب اور لکھا۔ تو ثم پھر آگے ثم رجع الی البیت، پھر گھر کو واپس ہوا، گھر واپس لوٹا۔ تو یہ جو ہے یہ سبق مختصر تھا۔ اب یہ آپ نے پڑھا اس کے اندر جملہ اسم سے بھی شروع ہوا، جیسے الولد، اسم کی علامت جو ہے کہ الف لام داخل ہونا، فعل پہ الف لام داخل نہیں ہو سکتا، تو جس اسم پر عام طور پر یاد رکھیں کہ الف لام داخل ہو جائے، تنوین داخل ہو جائے، حرف جر داخل ہو جائے تو وہ اسم ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ سبق ہوا، اس کے اندر جملہ اسمیہ بھی تھے، جملہ فعلیہ بھی تھے۔ اب آئیے ہم اس کے سوالات ہیں اور ان کا پھر اس کے بعد عربی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسئلہ سوالات ہیں، ہم جو ہے طریقہ کار ایک طرف ہم سوالات رکھتے ہیں، دوسری طرف جوابات، اور پھر ایک طرف ہم اردو ترجمہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عربی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔
یہ درس نمبر 8 کے جو ہیں سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ ہے آپ کے سامنے، اور یہ سوالات ہیں کتاب کے آپ کے ہم نے اس کے سامنے جوابات رکھے ہیں، اور ان جوابات کو بھی ہم پڑھیں گے، سوالات کو بھی پڑھیں گے، اور ان کا اردو ترجمہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے من خرجہ۔ من یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ذوی العقول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب کہیں گے من خرجہ، کون نکلا؟ من مانے کون، خرجہ مانے نکلا۔ من خرجہ، کون نکلا؟ جواب ہے خرج الولد، لڑکا نکلا۔ یہ جو ہوا ہم اس طرح پہ کریں، اور اگر فعل کے حساب سے ترجمہ کریں جیسے کہ پچھلی کتابوں میں ملے گا آپ کو، تو کہیں گے نکلا لڑکا۔ اگر ہمیں پہچان کرانا ہو کہ یہاں فعل پہلے آیا یا اسم، تو ہم ترجمہ کرنے میں اس طور پہ کر دیں گے نکلا لڑکا۔ لیکن چونکہ جدید طریقے میں اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، فعل کو آخر میں ہی لاتے ہیں، لڑکا نکلا۔ تو شناخت کرانے کے لیے پہلے فعل کو لا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر فعل کو بعد میں ہی ذکر کریں گے اردو کے اعتبار سے بھی، لڑکا نکلا۔ پھر آگے من اینا خرجہ، من مانے سے، اینا مانے کہاں سے، خرجہ نکلا۔ من اینا خرجہ، کہاں سے نکلا؟ جواب ہے خرجہ من البیت، وہ گھر سے نکلا۔ پھر آگے الا اینا ذہبا، الا مانے تک، اینا مانے کہاں، ذہبا مانے گیا، کہاں تک گیا یا کہاں گیا؟ ذہبا الی المدرسہ، وہ مدرسہ گیا۔ پھر آگے اینا جلسہ، اینا مانے کہاں، جلسہ مانے بیٹھا، اینا جلسہ، وہ کہاں بیٹھا؟ جواب ہے جلسہ فی الصف، وہ درسگاہ میں بیٹھا، کلاس میں بیٹھا۔ پھر آگے اقرأ ہناکا، ہناکا مانے وہاں، قرأ مانے پڑھا، اقرأ ہناکا، کیا اس نے وہاں پڑھا؟ جواب نعم قرأ ہناکا، جی ہاں اس نے وہاں پڑھا۔ پھر آگے اکتب ایضاً، کیا اس نے لکھا، کیا اس نے لکھا بھی، کیا اس نے لکھا بھی؟ نعم کتب ایضاً، جی ہاں اس نے لکھا بھی۔ پھر آگے من رجع الی البیت، من مانے کون، رجع لوٹا، الی البیت گھر، گھر کون لوٹا؟ جواب ہے رجع الولد الی البیت، لڑکا گھر واپس ہوا، گھر لوٹا۔ تو یہ جو سوالات و جوابات کا سیشن تھا یہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ترجمہ کرنے کی طرف آتے ہیں، جو اردو سے عربی ہمیں بنانی ہے۔ کتاب کے اندر ہماری اردو ہے، اور یہ ہم نے آپ کے سامنے عربی بنا کر کے پیش کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھایا جائے، تو اس سے آسانی ہمیں یہی لگتی ہے کہ اس طرح سے بنا کے پیش کیا جائے۔ یہ اردو ہے، یہ عربی ہے۔ سب سے پہلے جملہ ہے وہ اردو کا، استاد نے لکھا، استاد نے لکھا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب میں جو ہے پہلے لاسٹ میں فعل ہی آ رہا ہے، تو اب یہ چونکہ جدید طریقہ ہو گیا ہے، فعل پہلے نہیں آتا، تو اب لکھتے وقت کبھی فعل بھی لکھ کے ذکر کر دیتے ہیں۔ عربی کے اندر فعل سے بھی بناتے ہیں اور اسم سے بھی جملہ بناتے ہیں، تو دو طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ استاد نے لکھا، کتب الاستاد، استاد نے لکھا۔ اور یہ دیکھیں کہ استاد پہلے ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں الاستاد کتبا، الاستاد کتبا۔ اب ہم نے ایک مثال پیش کر دی اس کی، اب یوں بھی آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی الاستاد کتبہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کتب الاستاد بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے لڑکے نے پڑھا، لڑکے نے پڑھا۔ اب ہے قرأ میں نے پڑھا، ولد میں نے لڑکا، قرأ الولد، لڑکے نے پڑھا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں الولد قرأ، لڑکے نے پڑھا۔ پھر آگے کیا ہر لڑکے نے پڑھا؟ میں نے کیا، قرأ میں نے پڑھا، کل میں نے ہر، ولدن میں نے لڑکا، کل مضاف ہے ولد کی طرف، اقرأ کل ولدن، کیا ہر لڑکے نے پڑھا؟ ہاں ہر لڑکے نے پڑھا اور لکھا۔ نعم جی ہاں، قرأ پڑھا، کل ولدن ہر لڑکے نے، وکتب اور لکھا۔ نعم قرأ کل ولدن وکتب، جی ہاں ہر لڑکے نے پڑھا اور لکھا۔ پھر آگے کون سا لڑکا جماعت سے نکلا؟ ایو مانے کون سا، ولد میں لڑکا، ایو ولدن کون سا لڑکا، خرجہ نکلا، من الصفی جماعت سے، کلاس سے۔ کون سا لڑکا جماعت سے نکلا؟ ماجد جماعت سے نکلا، ماجد خرجہ من الصفی، ماجد خرجہ نکلا من الصفی جماعت سے، ماجد جماعت سے نکلا۔ پھر آگے یہاں کون بیٹھا؟ من مانے کون، جلس مانے بیٹھا، ہاہنا مانے یہاں، من جلس ہاہنا، یہاں کون بیٹھا۔ آگے ہے اور وہاں کون گیا، ومن واو مانے اور، من مانے کون، ذہب مانے گیا، ہونا کا مانے وہاں، ومن ذہب ہونا کا، اور وہاں کون گیا۔ پھر آگے کس نے لکھا؟ من مانے کون، کتبہ مانے لکھا، من کتبہ
کون کس کا دونوں آتا ہے، من کتبہ کس نے لکھا، اور کس نے پڑھا، ومن قرأ، ومن کتبہ ومن قرأ، قرأ میں نے پڑھا، من کتبہ میں نے لکھا، ومن قرأ اور کس نے پڑھا۔ پھر آگے استاد یہاں سے کب گئے، متا میں نے کب، ذہب الاستاد استاد گئے، من ہاہنا یہاں سے، متا ذہب الاستاد من ہاہنا استاد یہاں سے کب گئے۔ استاد نے فونٹین پین سے لکھا، کتب الاستاد استاد نے لکھا، بقلم الحبر فونٹین پین سے، کتب الاستاد بقلم الحبر استاد نے فونٹین پین سے لکھا۔ پھر آگے اس لڑکے نے پنسل سے لکھا، کتبہ میں نے لکھا، ذالک الولد اس لڑکے نے، یا اس رکھیں ذالکہ کے اعتبار سے، اس لڑکے نے پنسل سے لکھا، کتبہ ذالک الولد اس لڑکے نے لکھا، بقلم الرصاص پنسل سے، با معنی سے اور قلم الرصاص پنسل، با حرف جر ہے تو اس وجہ سے ما بعد جو قلم کے میم پہ کسرہ آئے گا، کتبہ ذالک الولد اس لڑکے نے پنسل سے لکھا۔ پھر آگے گرمی کی تعطیل میں وہ کہاں گیا، اینا مانے کہاں، ذہب مانے گیا، فی عطلۃ الصیف گرمی کی تعطیل میں، اینا ذہب فی عطلۃ الصیف گرمی کی تعطیل میں وہ کہاں گیا۔ آگے میرا دوست صبح کی سیر کے لیے نکلا، خرج مانے نکلا، صدیقی مانے میرا دوست، لنزہۃ الصباح صبح کی تفریح کے لیے، صبح کی سیر کے لیے، خرج صدیقی لنزہۃ الصباح میرا دوست صبح کی سیر کے لیے نکلا۔ پھر آگے اس نئی کاپی میں کس نے لکھا، من مانے کون، کس، کتبہ لکھا، فی مانے اس میں، ہادی مانے اس، کراست مانے کاپی، الجدیدہ مانے نئی، من کتبہ فی ہادی الکراست الجدیدہ اس نئی کاپی میں کس نے لکھا، اس نئی کاپی میں کس نے لکھا۔ پھر آگے لڑکا مدرسے سے کب غائب ہوا، لڑکا مدرسے سے کب واپس ہوا، متا مانے کب، رجع مانے واپس ہوا، ولد مانے لڑکا، من مانے سے، المدرسہ مدرسے سے، متا رجع الولد من المدرسہ لڑکا مدرسے سے کب واپس ہوا۔ آگے یہ گاڑی کس کی ہے، لے من مانے کس کی، ہادی العربہ مانے گاڑی، یہ ہادی مانے یہ، عربن گاڑی، لمن ہادی العربہ یہ گاڑی کس کی ہے، اس میں کون بیٹھا، من مانے کون، جلسہ مانے بیٹھا، فیہا یعنی فی العربہ، من جلسہ فی العربہ فیہا، من جلسہ فیہا اس میں کون بیٹھا۔ یہ جو ہے سبق آج کا ہمارا منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 8، یہ ہمارے ترجمے عبارت سوال و جوابات اردو عربی ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی کلیت اصلاحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔